بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تعلیم کی معاشرتی بنیادیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں معاشرہ اور تعلیم۔ جب انسانوں کا کوئی گروہ جو ہے وہ شعوری طور پر یہ مشترکہ کوشش کرنا شروع کر دے کہ ہم نے مل جل کر زندگی گزارنی ہے اور اچھے طریقے سے گزارنی ہے، تو پھر انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یعنی کہ لوگ یا انسان آپس سے مل جل کر جب رہنا شروع کر دیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی معاشرت کو پسند کیا ہے، یعنی آپس میں مل جل کے رہنے کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے اور اس کی تلقین بھی کی ہے۔ اس خواہش کے نتیجے میں نسل انسانی کے تحفظ، بقا اور تسلسل کے لیے معاشرے کا وجود جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب معاشرے کے جو رکن کہہ لیں یا اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹس یا اجزاء آ جاتے ہیں، ان میں افراد کا رہن سہن کا طریقہ آ جاتا ہے، رسم و رواج آ جاتے ہیں، نظریہ حیات ہے، مشترکہ زبان، مذہب، معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی اقدار، یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے بالکل اجنبی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اپنے ماحول سے مانوس ہوتا جاتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے وہ متاثر ہو کے ایسی حرکات اور اعمال کرتا ہے جن کا وہ اپنے ماحول میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اچھی چیزیں دیکھے گا تو اچھی چیزیں اپنا لے گا، بری افعال دیکھے گا تو برے کام ہی اپنائے گا، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ ہمارے معاشرے کا ایک رکن بن جاتا ہے۔ بچے کی اولین درسگاہ جو ہے وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ جیسا گھر کا ماحول ہوگا بچہ اسی طرح سے پروان چڑھنا شروع کر دیتا ہے، گھر کے ماحول سے متاثر ہو کر وہ مسلسل ایک تعلیمی عمل سے گزرتا ہے، اور یہی جو ہے اس کے معاشرتی جو پہلو ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے اس کی تعلیم کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بچے کی جو اولین درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے اور والدین ہی اس کے اولین معلم ہوتے ہیں۔ بچے کی ابتدائی تعلیم و تربیت اس کے گھریلو ماحول سے ہو جاتی ہے۔ اسکول اور کالج وغیرہ میں تو بچہ بعد میں جاتا ہے، پہلے وہ اپنے جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے، تھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے، سیکھتا ہے چیزیں، وہ اس کے اپنے گھر کا ماحول ہی ہوتا ہے، اور یہیں سے اس سے بچے کی شخصیت پر گہرے اور ایسے نقوش مرتب ہوتے ہیں جو دیر پا ہوتے ہیں، جو کافی عرصے تک اس کے ذہن میں جو ہے نا وہ محفوظ رہتے ہیں۔ فطری طور پر بچہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر ایسی چیزیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو دیگر افراد خانہ اس کے سامنے کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر گھر والے جو ہیں وہ اپنے چیزیں طریقے سے رکھ رہے ہوں گے تو یہ چیز فطرتاً بچے کے اندر آنا شروع ہو جائے گی، وہ اپنی چیزیں سمیٹ کے رکھے گا، اس طریقے سے رکھے گا۔ بچہ جو ہے اگر آپ گھر والے آپ کر کے بات کر رہے ہوں گے تو بچہ بھی اسی طرح سے بات کرے گا۔ گھر میں اگر وہ بڑے اردو زبان بول رہے ہوں گے اس کے ساتھ، وہ بھی اردو زبان میں بات کرے گا۔ پنجابی اگر بولتے ہوں گے تو وہ پنجابی میں بات کرے گا، یعنی جو جیسا ماحول اس کو گھر میں ملے گا وہ وہی ماحول اپنا کے جو ہے نا وہ اس طرح سے پروان چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر گھر والے جو ہیں وہ شروع سے ہی اس کو بتانا شروع کر دیں کہ ہم جو ہیں مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، بڑوں کی عزت کرنی ہے، بری باتوں سے بچنا ہے، دوسروں کو سلام کرنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جو بچہ جو ہے اپنے گھر کے ماحول سے ہی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں معاشرہ اور تعلیمی ادارہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم پرانے زمانے میں دیکھیں تو پرانے یا قدیم معاشرے میں انسانی جو ضروریات تھیں وہ محدود تھیں، اور کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ اتنی ترقی یافتہ معاشرہ نہیں تھا، اس لیے والدین جو ہے وہ بچوں کو معاشرتی اقدار کی تعلیم دینا ان کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ترقی ہوئی تو معاشرے نے بھی ترقی کی اور انسانی ضروریات میں بھی تبدیلی آنا شروع ہوگی، تو پھر یہ ممکن نہ رہا والدین کے لیے کہ وہ بچوں کو اپنے گھروں میں تعلیم دیں۔ اس کے لیے پھر جو ہے آہستہ آہستہ سوچا گیا اس پہ، اور تعلیم و تربیت کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ قائم کیے گئے، جس میں اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں آ گئیں، اور اس طرح سے رسمی جو تعلیمی ادارے ہیں وہ تعلیمی نظام جو ہے وہ چلانے لگے، تاکہ ہمارے جو معاشرے میں تعلیم یافتہ افراد کی جو ہے وہ کمی نہ ہو۔ عملی تعلیم کسی معاشرے میں اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اس کے لیے جو ہے ہم ایسا نظام تعلیم جو ہے وہ مرتب کریں جس میں معاشرے کی اقتصادی، سیاسی، مذہبی، تہذیبی اقدار و ضروریات پر جو ہے وہ زور دیا جائے،
اور انہی اقدار اور ضروریات سے نظام تعلیم جو ہے اس کی تشکیل ہوتی ہے اور مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم کے عناصر کا تعین بھی ہوتا ہے۔ تعلیم ہی سے کسی پد کے معاشرتی منصب کا تعین بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے معاشرے اور تعلیم کے باہمی تعامل پر ملک کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے۔ تعلیم اور معاشرے کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے اور اچھے نتائج اسی وقت حاصل کیے جا سکتے ہیں جب ان دونوں کے درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو، بلکہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں، یعنی تعلیم ایسی دی جائے جو معاشرے کی جو ہے ضروریات ان کو مد نظر رکھا جائے، اور معاشرہ جو ہے وہ تعلیم کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرے، تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم تعلیم سے اچھے نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ دنیا کے اندر انت نئے جو ہے نا وہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، ضروریات جو ہیں وہ بھی بدلتی رہتی ہیں، سوچ اور سمجھ میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بھی اسی طرح سے رکھنا چاہیے تاکہ وہ وقت کے تقاضوں کا ساتھ دے سکیں اور مستقبل میں جو ہے ہم پھر کسی دوسری قوم سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اچھی تعلیم معاشرے کی اہم ضروریات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ بہتر سے بہتر مستقبل پہنچنے کی جستجو اور جدوجہد کا یہ عمل جو ہے یہ جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک مدرسے کا کیا کردار ہوتا ہے۔ مدرسہ کہتے ہیں وہ تعلیمی مرکز جہاں پہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ تجربات فراہم کرتا ہے طلباء کے لیے، اور انہی تجربات سے گزر کر وہ اپنے اندر صلاحیتوں کو مزید نکھارتے ہیں۔ تجربات میں نے کیوں کہا ہے؟ تجربات اس لیے کہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے، امتحانی جو ہے مرحلے سے گزرتا ہے، بہت ساری اس کو اپنی خامیوں کا کمیوں کا پتہ چلتا ہے، بہت ساری اس کو اپنی جو ہے نا خوبیوں کا پتہ چلتا ہے، تو آہستہ آہستہ جب انسان جو ہے وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے کوئی بھی طالب علم، تو پھر وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکتا ہے، اور اسکول میں ہی وہ پھر اس کے اندر مدرسے میں ہی جا کر اس کے اندر اجتماعی زندگی بسر کرنے کا شعور بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی مدرسے میں یا ایک کلاس کے اندر جو بچے ہیں وہ مختلف گھروں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف آپ کہہ لیں کہ ماحول سے آتے ہیں، مختلف طرح کی ان کی معاشرتی اور معاشی پس منظر ہوتے ہیں، ان کا سوچنے کا انداز، ان کے گھر کا ماحول، ان کی اپنی صلاحیتیں، ان کی پریورٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور مدرسے میں ایک خاص قسم کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ جو ہے مدرسے سے جو سب سے پہلی چیز سیکھتا ہے وہ ہے نظم و ضبط، اور اس نظم و ضبط کی وجہ سے بچے کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ مدرسے کے ماحول میں آہستہ آہستہ ڈھل کر وہ دوسروں کے ساتھ مل کر معاشرتی زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ بھی سیکھ جاتا ہے، بعض اوقات شعوری طور پر اور اکثر اوقات غیر شعوری طور پر، یعنی جان بوجھ کر یا نہ انجانے میں، نہ جانتے ہوئے بچے جو ہے مدرسے کے دوسرے بچوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ چیزیں اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو کسی کی اچھی عادت لگے گی تو آپ ضرور جو ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے بچے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھتے، ان کی کوئی اچھی بات ان کو اچھی لگ جاتی ہے، کوئی عادت ان کو اچھی لگ جاتی ہے، کسی کے بولنے کا انداز اچھا لگتا ہے، کسی کے بات مطلب بیٹھنے کا انداز اچھا لگتا ہے، کسی کے چلنے کا انداز اچھا لگتا ہے، تو بچے جو ہیں وہ اپنے اساتذہ سے، دوسرے بچوں سے مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں اور ان کو اپناتے بھی ہیں۔ اس طرح بچوں کی شخصیت جو ہے وہ بہتر اور کردار کی تربیت جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کسی کے اندر بری عادت دیکھیں اور وہ اس کو اپنانا شروع کر دیں، تو دونوں طرح کی جو ہے نا وہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں، ممکنات دونوں طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اچھا ماحول دیں گے تو بچہ جو ہے وہ اچھی چیز ہی کو اپنائے گا، اچھی عادات اس کے سامنے رکھی جائیں گی تو پھر وہ اچھی عادات کو ہی اپنائے گا۔ معاشرہ ہی تعلیمی ادارہ جو ہے وہ قائم کرتا ہے، اس لیے معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مدرسہ نہ صرف بچوں کی تربیت کرے بلکہ ایسے افراد بھی تیار کرے جو آنے والے وقت میں معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ چنانچہ مدرسے کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرد اور معاشرے دونوں کی ضروریات جو ہے وہ پوری کر سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تعلیم کی معاشرتی اساس، ٹھیک ہے، اب یہ گل آپ کو یہاں سے ہے لانگ کوشچن، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لانگ کوشچن کے طور پہ پریپیئر کرنا ہے کہ تعلیم کی معاشرتی اساس کے نکات بیان کریں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں، تعلیمی ادارہ در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ ایک معاشرتی ادارہ ہوتا ہے۔ جو ہمارے تعلیمی ادارے کا ماحول ہوگا، آپ سوچ سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارے معاشرے کا بھی ماحول ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط پر بہت زیادہ فوکس کیا ہوگا، بہت زیادہ اس پہ زور دیا ہوگا، تو ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو نظم و ضبط نظر آئے گا۔ اگر اداروں میں ہمیں ایسا ماحول نظر نہیں آئے گا تو پھر ہمیں معاشرے میں بھی ایسا ماحول نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہم اپنی
اقدار، روایات، ثقافت کو اپنے مدرسوں میں قائم رکھیں گے تو یہی چیز ہمیں اپنے معاشرے میں بھی آنے والے وقتوں میں نظر آئے گی۔ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے اقدار و روایات کو زندہ رکھتی ہیں۔ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم اپنی روایات، اقدار کو بھول جاتی ہیں، آنے والے وقت میں وہ پھر گم ہو جاتی ہیں، وہ اپنی قوم کی حیثیت سے اپنا جو ہے نا علیحدہ مقام وہ کبھی بھی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں، پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے، اسلامی بھی ہے اور ایک نظریے کی بنیاد پر اس مملکت کا جو ہے وہ وجود آیا تھا۔ اس لیے یہاں کی تعلیم میں اس اہم نقطے کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو مالک حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تعلیم کو اس بنیاد پر استوار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسی شخصیت تیار کریں جو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں گزارے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے اور اسی کی طرف رجوع کریں۔ تعلیم کے ذریعے بچوں کو یہ احساس بھی دلایا جائے کہ ساری انسانیت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ انسانی وحدت اور معاشرتی مساوات اور رواداری کی بنیاد جو ہے وہ معاشرے کی تشکیل اسی بنیاد پر کی جا سکے۔ تقریری تحریری ہوں، مقابلے ہوں، مقابلہ حسن کرت ہو، ایسی سرگرمیاں جن میں یہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ لازمی جو ہیں ان کی تربیت دی جائے۔ تمام مسلمان آپس میں اخوت و وحدت کے رشتے میں منسلک ہیں۔ ان میں نظریاتی ہم آہنگی، فکری اور عملی مطابقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ معاشرے کی تشکیل و تعمیر اسلامی اخوت و بھائی چارے کی بنیاد پر کی جائے جو اسلام کی قومی اور عملی شہادت دے۔ اس مقصد کے لیے نظری تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی تربیت بھی دینا بہت ضروری ہے۔ تعلیم افراد معاشرہ میں اجتماعی ذمہ داری کا تصور اجاگر کرتی ہے۔ تعلیم نظام جو تعلیمی نظام ہے وہ پورے معاشرے میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ معاشرہ اچھائیوں کو پھیلانے اور نیکیوں کو قائم کرنے والا ہو اور برائیوں کو روکنے والا ہو، دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں اور اپنے فرائض جو ہیں ان کی ادائیگی کی جائے۔ تعلیم کے اہم معاشرتی کردار، معاشرتی بنیادوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تعلیم کے 3 اہم معاشرتی کردار ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اب یہ آپ کا یہاں سے کیا بنتا ہے، شارٹ کوشچن۔ تعلیم معاشرے کی دائمی قدروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آئندہ نسلوں تک اس کی منتقلی کرے۔ تعلیم معاشرتی اقدار اور تجربات، تنقید اور تطہیر کے بعد صرف مفید تجربات، مشاہدات اور معلومات طلبہ کی نئی نسل تک منتقلی کرتی ہے۔ تعلیم کا یہ کام صرف اقدار کی منتقلی اور اصلاح تک محدود نہیں بلکہ وہ تخلیق سے کام لے کر معاشرتی ترقی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے تاکہ مستقبل کے مسائل بھی حل ہو سکیں۔ تعلیم کے معاشرتی کردار کو اپنانے کے لیے مدرسے میں مندرجہ ذیل ذرائع اختیار کر کے عمل تعلیم کو مؤثر معاون بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہاں سے جو پریپیئر کرنا ہے یہ آپ کا شارٹ کوشچن ہو گیا۔ تعلیم کی معاشرتی اساس، یہ لانگ کوشچن آپ نے پریپیئر کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا تعلیم کی معاشرتی بنیادیں اگر آتا ہے تو اس میں آپ نے ہر ہیڈنگ کو کور کرنا لیکن تھوڑا سا شارٹ کر کے تاکہ آپ کا پراپر ایک لانگ کوشچن بن جائے، ٹھیک ہے۔ اپنا لیسن ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کرنا ہے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔